ہاؤس پہنچا دی گئی ہیں اور آئندہ مالی سال کا 14,600 ارب کا بجٹ آج پیش کیا جائے گا۔ بجٹ کا خسارہ 6,500 ارب روپے سے زائد ہوگا۔ وفاقی ترقیاتی بجٹ کا حجم 950 ارب روپے ہوگا۔ دفاع کے لیے 1800 ارب روپے مختص کیے جائیں گے۔ صحت، تعلیم اور ارکان پارلیمنٹ کی اسکیموں کے لیے 179 ارب روپے رکھنے کی تجویز ہے۔ عوام پر 700 ارب روپے کے نئے ٹیکسز لگانے کی تجویز۔ ایف بی آر کا ٹیکس ہدف 9,200 ارب روپے ہوگا۔ آئندہ بجٹ میں نان ٹیکس آمدن کا ہدف 2,500 ارب رکھنے کی تجویز ہے۔ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت 200 ارب کے منصوبے شامل کیے جائیں گے۔ سندھ کا ترقیاتی بجٹ 40% اضافے سے 617 ارب روپے، پنجاب کا 426 ارب روپے، بلوچستان کا 248 اور خیبر پختونخوا کا ترقیاتی بجٹ 268 ارب روپے تجویز کیا گیا ہے۔ آزاد جموں و کشمیر اور گلگت بلتستان کے لیے 56.4 ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ تجویز کیا گیا ہے، جبکہ سابق فاٹا اور ضم شدہ اضلاع کے لیے 55 ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ ہوگا۔ کیا دیگر تفصیلات ہیں؟ تفصیلات جاننے کے لیے پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر ہی ہماری ٹیم بھی موجود ہے۔ رابطہ کرتے ہیں سردار حمید سے۔ سردار حمید، آگاہ کیجیے گا تفصیلات کیا ہیں اور قومی اسمبلی کا اجلاس کب شروع ہونے جا رہا ہے؟ بالکل، وفاقی بجٹ 2023-24 جو ہے وہ آج قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا منظوری کے لیے، اور اس سے پہلے وفاقی کابینہ جو ہے وہ منظوری دے گی اس کی۔ تاہم ابھی بھی کابینہ کا اجلاس کچھ ہی دیر میں وزیر اعظم کی زیر صدارت ہونے جا رہا ہے، جس میں منظوری دی جائے گی، اور اس کے بعد یہ بجٹ جو ہے آج قومی اسمبلی میں وفاقی بجٹ 2023-24 قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا، اور باقاعدہ طور پر وزیر خزانہ اسحاق ڈار جو ہے وہ بجٹ سپیچ بھی کریں گے۔ تو اس کے لیے تمام تر تیاریاں مکمل ہیں۔ قومی اسمبلی کا اجلاس 4 بجے کا ٹائم ہے، 4 بجے اجلاس بلایا جائے گا، جس میں بجٹ 2023-24 جو ہے وہ پیش کیا جائے گا پارلیمنٹ میں، اور ایک سپیچ بھی ہوگی۔ بجٹ جو ہے وہ اس مرتبہ اگر بات کی جائے تو چونکہ الیکشن بالکل قریب ہے، جنرل الیکشن، تو حکومت یہ سمجھتی ہے کہ چونکہ اس وقت الیکشن میں جانے کے لیے جو کہ پی ڈی ایم کی حکومت ہے ملک میں، تو اس وقت جو صورتحال ہے مہنگائی کی اور جو حالات ہیں لوگوں کے، وہ انتہائی صورتحال خراب ہے، جس کے پیش نظر کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ عوام دوست بجٹ جو ہے وہ لایا جائے، اور اس وقت تک کی جو اطلاعات سامنے آ رہی ہیں وفاقی بجٹ کے حوالے سے، اس میں لوگوں کو ریلیف دیا جا رہا ہے۔ خاص طور پر جو وفاقی سرکاری ملازمین ہیں ان کی تنخواہوں میں 20% اضافہ کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح پینشن میں بھی 20% اضافہ کا امکان جو ہے وہ تجویز کیا گیا ہے کہ 20% اضافہ کیا جائے، اور اسی طرح دیگر جو ٹیکسیز ہیں، کھانے پینے کی جو اشیاء خرد و نوش ہیں، ان میں بھی بڑے پیمانے پر ریلیف حکومت دینے جا رہی ہے۔ چونکہ آئندہ چند ماہ کے دوران جو ہے وہ پی ڈی ایم ایک بار پھر الیکشن میں جائے گی، تو اس وقت عوام دوست بجٹ ہی حکومت کے لیے جو ہے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود چونکہ مہنگائی کا اتنا طوفان ہے کہ آج بھی پارلیمنٹ کے باہر ملک بھر کے سے جو ملازمین ہیں سرکاری، وہ سراپا احتجاج ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ 100% اضافہ تنخواہوں میں کیا جائے، چونکہ مہنگائی جو ہے وہ بہت زیادہ ہو چکی ہے اور مہنگائی 100% بڑھی ہے، لہذا ان کی تنخواہیں بھی 100% بڑھائی جائیں۔ تو یہ صورتحال ہے اس وقت ملک میں، لیکن حکومت کی کوشش یہی ہے کہ چونکہ اس وقت جس طرح آئی ایم ایف کے ساتھ بھی معاملات ابھی جو ہے وہ فائنل نہیں ہو سکے، بہت سے معاملات جو ہے حکومت جو ہے وہ گو مگو کی کیفیت میں ہے، کچھ دوست ممالک سے بھی مالی امداد کی امکانات موجود ہیں، تو اس طرح حکومت جو ہے ایک مشکل ترین بجٹ یہ اس وقت میں پیش کر رہی ہے، چونکہ حالات اس وقت ملک کے معاشی صورتحال وہ بدحالی کا شکار ہے۔ تو یہ بجٹ جو ہے وہ انتہائی اہمیت کا حامل بھی اس لیے لحاظ سے ہوگا کہ اس مشکل وقت میں جو ہے حکومت یہ بجٹ لا رہی ہے، آخری بجٹ ہے حکومت کا۔ اس کے بعد پی ڈی ایم جو ہے وہ ساری جماعتیں، جس میں 13 جماعتیں یہ الیکشن میں جائیں گی، تو توقع یہ کی جا رہی ہے کہ عوام دوست بجٹ ہوگا، اور اشیاء خرد و نوش جو عام آدمی کی ضروریات زندگی ہیں اس میں اضافے کا، جو تنخواہوں میں بھی اضافہ اسی کو سوچ کر رکھا گیا ہے، جبکہ دیگر جو ریلیف ہے اشیاء خرد و نوش میں وہ بھی دیے جانے کا امکان ہے۔ اور یہ اجلاس جو ہے بجٹ اجلاس اہم ترین وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار بجٹ سپیچ کریں گے پارلیمنٹ میں، اور اس کے لیے اپوزیشن بھی چونکہ سردار حمید آپ سے بجٹ کے حوالے سے دیگر تفصیلات بھی ہم لیتے رہیں گے۔ ہماری پوری ٹیم اس وقت پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر موجود ہے، بجٹ اجلاس شروع ہونے والا ہے اور اب سے کچھ ہی دیر بعد شروع ہوگا۔ پارلیمنٹ میں کاپیاں بھجوا دی گئی ہیں۔ یہ بہت اہم ہے جاننا کہ کیا سستا ہوگا اور کیا مہنگا ہوگا، کتنا ٹیکس بڑھے گا اور کتنا ریلیف ملے گا۔ یہ باتیں تو اہم ہیں ہی، سرکاری لحاظ سے کہا جا رہا ہے کہ بجٹ عوام دوست ہوگا۔ کتنا ہوگا یہ بجٹ
بجٹ آنے کے بعد پتہ چلے گا. اچھا سردار حمید، ایک بہت اہم سوال اس وقت سامنے آ رہا ہے اور وہ یہ ہے کہ حکومت نے جو اب یہ بجٹ پیش کیا جا رہا ہے، بجٹ کے ساتھ ساتھ کچھ اہم قوانین متعارف کروانے کا بھی فیصلہ کیا ہے، جس میں جتنے بھی ذخیرہ اندوزی ہے دیگر کرنسی اور خاص طور پہ ڈالر کی، اس کے اوپر پابندی ہے اور کوئی قانون سازی کی جا رہی ہے. اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں؟ بالکل سہم ترین اجلاس میں یہ بھی امکان ہے کہ قانون سازی کرایا جائے، چونکہ ذخیرہ اندوزی جو ہے وہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے پاکستان کا. اس وقت جو ہمارا روپے کی قدر جو ہے وہ گر رہی ہے اور ڈالر مسلسل اوپر جا رہا ہے، اور اس کی وجوہات یہ بھی بتائی جا رہی ہیں کہ ہمارے ہاں جو ذخیرہ اندوز ہیں وہ ذخیرہ کرتے ہیں اور جب قلت پیدا ہوتی ہے تو اس وقت ڈالر جو ہے مارکیٹ میں پھینکتے ہیں اور اس سے مسائل جو ہے بڑھ رہے ہیں. اور ایک طرف پہلے ہی کرنسی ڈاؤن تھی، اب مزید جو ہے کرنسی نیچے جا رہی ہے اور ڈالر کی قیمتیں اوپر جا رہی ہیں. بجٹ کے مجموعی خد و حال سے متعلق ہم جانتے ہیں ہمارے ساتھی رپورٹر راحیل حسن سے کہ وہ بجٹ جو ہے اس دفعہ کس طرح کا بجٹ ہوگا اور کیا یہ عوام دوست بجٹ ہوگا. راحیل یہ بتائیے گا کہ مجموعی حجم کتنا ہے، اس بجٹ کا خسارہ کتنا ہے، تفصیلات کیا ہیں؟ جی دیکھیے، عوام دوست بجٹ کی جو آپ نے بات کی وہ ابھی اس وقت میں دیکھ رہا ہوں کہ پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے جو ہے وہ ملازمین سراپا احتجاج ہیں. تو سب سے اچھی جو بات ہے اس بجٹ کے اندر وہ یہ ہے کہ حکومت نے اگری کیا ہے کہ جس طریقے سے جس ریشو سے مہنگائی کی شرح میں اضافہ ہوا ہے، تقریباً 20% جو ہے وہ گزشتہ روز وزیر خزانہ نے بتایا تھا کہ 20% اگر گراس پہ دیکھا جائے تو وہ اضافہ ہوا ہے، تو 20% ہی تقریباً تنخواہوں میں اضافہ جو ہے وہ بڑھایا کیا جا رہا ہے. اور پینشن کی مد میں جو ہے وہ تقریباً 15% جو ہے وہ اضافہ کیا جا رہا ہے. حکومت نے اس بجٹ کے اندر تنخواہوں میں اضافے کے لیے 780 ارب روپے جو ہے وہ رکھے ہیں اور پینشنز میں اضافے کے لیے 609 ارب روپے رکھے ہیں. اگر بجٹ کی ٹوٹل حجم کی بات کی جائے تو بجٹ کا جو حجم ہے وہ 14,600 ارب روپے ہے اور بجٹ کا خسارہ 7.7 ٹریلین ہے. تو یہ ایک بڑا خسارہ جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے اور آئندہ مالی سال کے دوران جو قرضوں اور سود کی مد میں جو ادائیگیاں کرنی ہیں پاکستان نے، وہ بھی ایک بہت بڑا فگر ہے. تو اس حوالے سے یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ مزید جو ہے وہ قرض لینے پڑیں گے اور مزید جو ہے وہ معیشت کے اوپر دباؤ بڑھے گا. تو اس وقت جو دباؤ کا شکار ہے پاکستان کی معیشت، کیا IMF سے ڈیل جو ہے وہ کس سچویشن میں جو ہے طے ہونی ہے؟ آگے کتنے مراحل ابھی باقی ہیں؟ جی دیکھیے، یہ 9واں جائزہ جو ہے وہ آپ کے پروگرام کے اندر جو ہے وہ چل رہا تھا. اس کے لیے IMF کی ٹیم بھی یہاں پر پاکستان آئی. تمام تر اعداد و شمار کا جائزہ خود یہاں پر انہوں نے لیا. 10 دن یہاں پر قیام کیا، لیکن اس کے باوجود جب انہوں نے جانا تھا واپس آخری دن جو تھا، ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ ان کے ساتھ معاہدہ ہوگا، لیکن انہوں نے رضامندی ظاہر نہیں کی اور وہ بغیر معاہدے کے چلے گئے، جو کہ اب تک جو ہے وہ ڈیو ہے. گزشتہ کچھ عرصہ پہلے جو ہے وہ وزیر اعظم نے انٹروینشن کی، جو ایک ڈیڈ لاک تھا IMF کے ساتھ، اس کو ختم کرنے کے لیے اور IMF کے MD سے بات کی تاکہ اس بجٹ سے پہلے یہ معاہدہ ہو سکے اور ہمیں کوئی فسکل سپیس مل سکے. لیکن بجٹ کے جو نمبرز تھے وہ IMF کے ساتھ شیئر ضرور کیے گئے دوبارہ سے. 10ویں جائزے کے لیے بھی وفاقی حکومت جو تھی وہ راضی ہو گئی تھی کہ 9ویں کے ساتھ 10واں جائزہ بھی اس کے بجٹ کے اعداد و شمار بھی شیئر کیے جائیں گے. لیکن تاحال جو ہے وہ ابھی تک یہ ڈیڈ لاک برقرار ہے اور 30 جون کی یہ لمٹ ہے اس پروگرام کی، جو کہ ختم ہوتی اس لمٹ کے اندر پروگرام ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. یہ بتا دیں کہ جو اس بجٹ اس میں عام آدمی کے ریلیف کے لیے موٹی چیزیں کیا ہیں وہ ذرا بتائیں گے. جی دیکھیے، سبسڈیز کی مد میں کافی بھاری رقم رکھی گئی ہے. سبسڈیز کی مد میں تقریباً 1300 ارب روپے جو ہے وہ رکھے گئے ہیں. سب سے زیادہ جو سبسڈی جس سیکٹر کو دی جا رہی ہے وہ ہے پاور سیکٹر. پاور سیکٹر کے لیے 53.6 ارب روپے جو ہے وہ رکھے گئے ہیں. اسی طریقے سے گھریلو صارفین کو جو RLNG کی فراہمی ہوتی ہے اس کے لیے 30 ارب روپے، بہت بڑی اماؤنٹ ہے، 30 ارب روپے رکھے گئے ہیں. پاک عرب گیس پائپ لائن کے لیے 5 ارب روپے رکھے گئے ہیں. PSO کے پرائز ڈفرینشیل کلیم کے لیے 11 ارب روپے رکھے گئے ہیں، جبکہ نیا پاکستان ہاؤسنگ کے لیے 50 کروڑ روپے اور اسلام آباد کی جو میٹرو بس سروس ہے جو کہ جڑواں شہروں میں شہریوں کو ایک سہولت فراہم کرتی ہے، اس کی لیے سبسڈی رکھی گئی ہے شہریوں کے لیے تاکہ کرایہ بڑھایا نہ جا سکے. اس کے لیے 2 ارب روپے رکھے گئے ہیں. میرا گھر میرا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کے لیے 12.2 ارب روپے رکھے گئے ہیں. اور ایک بڑی کیٹاسٹرافی دیکھی گئی تھی گزشتہ سال میں کہ سیلاب بڑی
ہمارے سیلاب نے بڑی تباہی مچائی تھی، اس سے جو کسانوں کو بہت بڑا ایک نقصان ہوا تھا، تو وہ کسان جو ہے اب تک نہیں ریلیف ان کو مل سکا ہے. اس کے لیے بھی 7 ارب روپے جو ہے وہ رکھے جا رہے ہیں، اور لوگوں کو، شہریوں کو عام جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں ان میں ریلیف دینے کے لیے بجٹ میں غذائی تحفظ کے لیے جو ہے وہ 55.5 ارب روپے، ایک بڑی خطیر رقم جو ہے وہ رکھی جا رہی ہے. اسی طریقے سے جو یوٹیلیٹی سٹورز ہے اس کے لیے بھی سارا سال جو سبسڈی کا پروگرام چلتا ہے حکومت کا، 30 ارب روپے اس کے لیے رکھے جا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ 5 ارب روپے جو ہے وہ رمضان ریلیف پیکج کے لیے رکھے جا رہے ہیں. پاسکو اور جو دیگر ادارے ہیں گندم کی فراہمی کے لیے، ان کو جو ہے وہ 10 ارب روپے رکھے جا رہے ہیں ان کے لیے. تو ایک بڑی خطیر رقم جو ہے وہ رکھی جا رہی ہے. تاکہ بتا دیں کہ ٹیکسز کوئی نئے لگائے جا رہے ہیں، اگر لگائے جا رہے ہیں تو کون کون سی چیزوں پہ ہیں وہ ذرا بتا دیں. جی دیکھیے، ایف بی آر کا جو ہدف ہے وہ گزشتہ سال کے 7,200 کے مقابلے میں اس سال 9,200 ارب روپے رکھا جا رہا ہے. یہ ایک 2,000 ارب روپے کا اضافہ ہے. ایک تو اس میں 700 ارب روپے کے نئے ٹیکسز لگائے جا رہے ہیں، اس میں سے 510 ارب روپے کے ٹیکسز ایسے ہوں گے جو کہ منی بجٹ میں انٹروڈیوس کروائے گئے تھے. سیلز ٹیکس امپورٹڈ اشیاء پہ لگایا گیا تھا، 18% سے بڑھا کر سیلز ٹیکس کو 25% تک لے جایا گیا تھا، جس سے کافی حد تک امپورٹ بل بھی کم ہوا تھا، اور چیزوں کی قیمتیں بھی، جو درآمدی چیزیں ہوتی ہیں ان کی قیمتیں بڑھ گئی تھی، جس میں لگژری امپورٹڈ گاڑیاں تھی، جو تعمیراتی سامان ہوتا ہے وہ تھا، مشینریاں تھی، خواتین کے لیے جو میک اپ کا سامان تھا وہ تھا. وہ ساری چیزیں جو ہے مرتبہ خواتین کے لیے میک اپ کا سامان اور دوسرا جو موبائلز ٹیکنالوجی، اس میں کتنا اضافہ آپ دیکھ رہے ہیں؟ جی، منی بجٹ کے اندر جو چیزیں متعارف کروائی گئی تھی وہ وہی اب اس بجٹ میں بھی کیری آن کریں گے. اس سے جو ہے وہ 510 ارب روپے کا اس بجٹ کے اندر اضافی ایڈ کیا گیا ہے، منی بجٹ کے اندر جو ایڈ کیے گئے تھے. اور 200 ارب روپے جو ہیں ایسے ہیں جو کہ نئے ٹیکسز انٹروڈیوس اس بجٹ کے اندر کروائے جا رہے ہیں. تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو نئے ٹیکسز لگائے جائیں گے اس سے یقیناً چیزیں جو ہے وہ مہنگی ہوں گی، اور مہنگائی کی شرح میں بھی. ایک طرف الیکشن جو ہے وہ بالکل سر پہ ہیں، چند ماہ رہ گئے ہیں، اور دوسری طرف ظاہر پی ڈی ایم کی ایک مخلوط حکومت ہے، ساری جماعتوں کا اپنا اپنا ایجنڈا ہوتا ہے، لیکن اوورآل آپ سمجھتے ہیں کہ یہ عوام دوست بجٹ ہے؟ جی دیکھیے، عوام دوست بجٹ اس کو بنانے کے لیے کوشش کی گئی ہے، اور پی ڈی ایم کی جو مخلوط جماعتیں ہیں حکومت کے اندر، ان کا بھی یہ دباؤ تھا کہ زیادہ سے زیادہ بجٹ ایلوکیشن عوامی منصوبوں کے اوپر کی جائے، تاکہ جو الیکشن ایئر ہے اس میں جب عوامی نمائندے جب الیکشن کے لیے جائیں تو وہ ان کی ساکھ، جو تباہ ہوئی ساکھ ہے، وہ حال ہونے میں مددگار ثابت ہو سکے. تو اسی لیے پی ایس ڈی پی کی بد میں ایک بہت بڑا ترقیاتی بجٹ جو ہے وہ رکھا گیا ہے، 1150 ارب روپے رکھا گیا ہے. یہ سردار حمید اور راحیل حسن ہمارے ساتھ موجود تھے، بجٹ کے حوالے سے اہم نکات کے حوالے سے وہ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، اور آپ کو آگاہ کرتے چلیں ناظرین کہ بجٹ اجلاس کی تقریر اب سے کچھ ہی دیر بعد شروع ہو جائے.